جو عبادت رب تعالیٰ نے سب سے زیادہ پسند فرمائی ہے وہ قربانی ہے، یعنی قربانی کا جو دن ہے اس دن میں قربانی کرنا، اس قربانی سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اور کوئی عبادت پسندیدہ نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ تعالی من احراق الدم۔ حضور فرماتے ہیں کہ آدمی کا کوئی بھی عمل جو وہ کرے، بالخصوص ذی الحج کے دن کا کوئی بھی عمل جو وہ کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے ان اعمال میں سب سے پسندیدہ جو عمل ہے وہ خون بہانا، یعنی قربانی کرنا۔ یہ قربانی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذہ الاضاحی، کہ اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما لنا فیہا، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے اس میں کیا اجر ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بکل شاۃ حسنۃ، کہ قربانی کے جانور کے ہر ایک بال کے بدلے میں اللہ تمہیں ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بکل صوف او بصوف او کما قال، کہ یا رسول اللہ اون کا کیا حکم ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بکل شعر حسنۃ یا بکل صوف حسنۃ او کما قال، کہ حضور نے فرمایا کہ اون کے ہر ایک روئے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اس قدر اجر و ثواب والا عمل کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اس پر عمل فرماتے رہے، اپنی جانب سے بھی قربانی فرماتے رہے، اپنی امت کی جانب سے بھی قربانی فرماتے رہے، اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے بھی قربانی کرتے رہے کہ جن میں قربانی کی استطاعت نہ تھی، انہیں بھی اپنے اس عمل میں قربانی کے اس اجر اور قربانی کے اس ثواب میں شریک کرتے رہے۔ تو یہ عمل حضور کا بتاتا ہے کہ قربانی کی ہمارے ہاں دین اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ قربانی گزشتہ ادیان میں بھی پائی جاتی تھی، گزشتہ دنوں میں بھی قربانی کا تصور موجود تھا، لیکن وہاں قربانی کا تصور ایک الگ قسم کا تھا۔ وہاں قربانی کا تصور یہ تھا کہ جس چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہوگا اسے کسی پہاڑ کی، اونچے پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا جاتا، آسمان سے ایک آگ اترتی اور اس چیز کو کھا جاتی اور وہ چیز نظروں سے اوجھل ہو جاتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت پر حضور کے صدقے احسان ہے کہ اپنی قربانی کے جانور کو انسان کو خود کھانے کی اجازت عطا فرمائی گئی، وگرنہ گزشتہ امتوں میں جو چیز قربان کر دی جاتی وہ پھر نظر تک نہ آتی تو استعمال کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس امت پر اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ ہم اپنے مال سے قربانی کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس جانور کو خود بھی استعمال کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی وہ جانور کا گوشت دوسروں کو بھی دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر سیرت طیبہ کو دیکھا جائے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کو دیکھا جائے تو قربانی کا تصور بالکل واضح ہو جاتا ہے۔